إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. اگے تیرے حشر دا دیہڑا آمنا، اگے تیرے حشر دا دیہڑا آمنا، کر کچھ اس دا خیال بندیا. اگے تیرے حشر دا دیہڑا آمنا، کر کچھ اس دا خیال بندیا. اپنے تو دوڑتے طریقے چھڑ دے، اپنے تو دوڑتے طریقے چھڑ دے. من جو کہ عامل دلال بندیا، موتوں بعد پہلی کاٹی قبر والی ہے، بند ہے چفیریوں ہنیر کالی ہے. رب تے رسول تیرا دین کیڑا ہے، پوچھے جانے تے تھوئے سوال بندیا. کر کو جو صدا خیال بندیا. ایک دن قبروں اٹھایا جائے گا، اللہ دے حضور تو پہنچایا جائے گا. کیویں دی تو زندگی ہٹا کے آیا ہے، اور کیویں دی تو زندگی ہٹا کے آیا ہے. پوچھنا ہے رب ذوالجلال بندیا، کر کو جو صدا خیال بندیا. من جو کہ آمنا دال بندیا. اے میری سی جوانی جو ہٹائی کتے آ، دولت تیرے کول آئی لائی کتے آ. دس تو کمائی دا طریقہ کیڑا سی، دس تو کمائی دا طریقہ کیڑا سی. آیا تیرے کول کتوں مال بندیا، کر کو جو صدا خیال بندیا. من جو کہ آمنا دلیل بندیا. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے ہے. اس کے بعد انگن طلاق تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام الانبیاء خیر الورى شمس الضحى بدر الدجى جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس و مقدس دی واسطے معزز سامعین و سامعات، آج دا خطبہ جمعہ تو مبارک جس عنوان تے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ کون خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے۔ عرش دا سایہ جنہاں خوش نصیباں نو ملے گا انہاں دا تذکرہ کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا شمار بھی انہاں خوش نصیباں دے اندر فرمائے۔ عرش دا سایہ، عرش کیا کنوں جاندا ہے؟ عرش کس چیز دا نام ہے؟ لغت عرب دے اندر بادشاہ واسطے جو مخصوص تخت بنایا جاتا ہے انہوں عرش کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے اندر عرش تو مراد وہ عظیم عرش ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے، اور یہ عرش تمام مخلوقات کے اوپر ہے اور تمام مخلوقات کو بڑا ہے۔ قرآن حکیم نے عرش دیاں تین صفتاں بیان کی ہیں۔ عرش عظیم کہہ کے بھی اس عرش کی صفت بیان کی ہے، اور عرش کریم کہہ کے بھی، اور عرش مجید کہہ کے بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ عرش دیاں تین صفتاں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور آیتاں دے کچھ حصے میں تواڈے سامنے اپنے مضمون دے مطابقت دے نال بیان کراں گا، اور تین چیزاں میں بیان کیتیاں نے: عرش عظیم، عرش کریم اور عرش مجید۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش عظیم کا تذکرہ سورۃ المؤمنون کے اندر آیت نمبر 82 کے اندر کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمایا کہ انہاں کو پوچھو سات آسماناں دا مالک کون ہے، انہاں کو سوال کرو، انہاں کو پوچھو سات آسماناں دا مالک کون ہے، اور فرمایا عرش عظیم دا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سیقولون للہ، یہ سارے مل کے کہیں گے اے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ اللہ۔ بات بیان کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ نے عرش عظیم دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ قرآن دا دوسرا مقام عرش کریم، جس جگہ تے اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے عزت والا عرش، عزت والا ہونا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: بلند 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 شان والا حقیقی بادشاہ اللہ کون ہے؟ بلند شان والا حقیقی بادشاہ
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اوپری عزت والے عرش کا مالک ہے۔ آئیے نظر خیال کیجئے قرآن کا تیسرا مقام سورۃ البروج دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، ذو العرش المجید۔ اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے، بڑا بزرگی والا ہے۔ اللہ رب العالمین دے عرش دی نصب کا قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اور دی کیفیت کسی نے نہیں معلوم، وہ عرش دی کیفیت کی ہے، ان کا جناب عرش کے مستوی ہونا کس انداز دے نال ہے، ان دے بارے سوال نہیں کیتا جا سکتا۔ آئیے ذرا دھیان کیجئے اللہ رب العالمین کا عرش کیسا عرش ہے۔ اور میرے بھائیوں، اے اللہ رب العالمین اس وقت انہاں خوش نصیباں نو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرن گے جس وقت میرے بھائیوں کوئی پسینے دے اندر ہوئے گا، کوئی گھٹنے تک، کوئی جناب کمر تک، کوئی اپنے پسینے دے اندر گوتے لیندا نظر آ رہا ہوئے گا۔ اتھے کیفیت اس انداز دی ہوئے گی، باپ بیٹے کو بھجے گا، بیٹا باپ تو دوڑتا ہے نظر آئے گا، بیوی شوہر تو دور ہو جائے گی۔ اللہ اللہ دودھ پلاندیاں بچے ماں چھوڑ دے گیاں، بھول جان گیاں اپنے بچیاں دا۔ اللہ اکبر اللہ، ایسی کیفیت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس وقت کے اندر جدو ایک کیفیت بنی ہوئے گی، جس وقت جناب میں سر سکار ہوئے گا، ہر بندہ یہ کہتا اللہ رب نفسی، یا اللہ میں بچا لیا جائے۔ سارے جان دینے تو چلے جان، سارے جان دینے تو چلے جان، اللہ میں بچ جاؤں، میرے واسطے کوئی نہ نکل جائے، میرے واسطے ایسا کم ہو جائے کہ میں بچ جاؤں، میرا نفس بچ جائے، میری جان جہنم کے اندر جان تو بچ جائے۔ ہر بندہ نفس دے عالم کے اندر ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اس وقت میرے بھائیوں اتنا نفس کا عالم ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، صرف اس وقت اگر سایہ ہوئے گا تو میرے رب کریم دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ دا عرش اس تو پہلے کیڑی جگہ تے سی؟ یہ حدیث دے کولوں پوچھئے نا حضرت عمران بن حسین، تمہیدی بات حضرت دھیان سنیا جے تاکہ سانو پتہ لگ جائے کہ اللہ دے عرش کے بارے، اللہ دے عرش نو، اللہ دا عرش قرآن کس انداز دے نال بیان کرتا ہے تے نبی پاک دی حدیث کی میں بیان کرتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، ایک دفعہ نبی پاک دی مجلس لگی ہوئی ہے، کہنے لگا کہ اس مجلس دے اندر میں بھی موجود ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ دی ذات سی سب تو پہلے، اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں سی، تے اس دا عرش، اللہ دا عرش پانی دے اوپر موجود سی نا، اور لوح محفوظ دے اندر وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور لوح محفوظ دے اندر اللہ نے ہر بات لکھ دی تھی اور اس نے زمین اور آسمان پیدا کیتے۔ اللہ اکبر اللہ، اس حدیث تو یہ پتہ لگ ہے، یہ حدیث دے حصے تو پتہ چل ہے اللہ دا عرش پہلے پانی تے موجود سی نا۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اللہ رب العالمین آسمان دی طرف مستوی ہو گئے تے اس تو بعد اللہ دا عرش کیڑی جگہ تے موجود ہے؟ آئیے حدیث دے کول پوچھئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت دے درجات اللہ نے بنائے نے، کم از کم اللہ رب العالمین نے جنت دے درجات 100 بنائے، 100 درجے میرے رب نے جنت دے بنائے نے۔ من آمن بالله ورسوله وإقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي
ولد فيها فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا يبشر الناس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے آخرت دے دن تے ایمان رکھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول تے ایمان رکھدا ہے اور نماز قائم کردا ہے، رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے، نبی پاک فرماتے نے کانا حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ اس بندے نو میں جنت دے اندر داخلہ نصیب کر دیاں گا. نماز پڑھن والا تے روزے رکھن والا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت کا داخلہ نصیب فرمان گے. آگے نبی پاک نے فرمایا جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، فرمایا کہ اللہ اس بندے نو جنت کا داخلہ نصیب کرن گے پاوے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرے یا اپنے جس جگہ تے ان کی پیدائش ہوئی ہے اس مقام تے ٹھہریا رہے، رکیا رہے، نماز پڑھے، زکات ادا کرے. فرمایا کہ اللہ نے وعدہ نماز پڑھے، روزے رکھے، اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میں اس بندے نو جنت کا داخلہ نصیب کر دیاں گا. نبی پاک دے صحابہ نا پوچھدے نے سونیا افلا نبشر الناس، ایڈی سونی خوشخبری ہے سونیا، کیا سی یہ خوشخبری لوکاں نوں بھی سنا دئیے، کیا سی لوکاں نوں یہ خوشخبریاں دس دئیے. آئیے میرا اگلی بات سنیا دے، آئیے ذرا دھیان کریا جے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ ان فی الجنت مئۃ درجۃ، جنت دے 100 درجے اللہ نے بنائے نے. جویں اج پلاٹ لین جاؤ نا، پلاٹ انہاں کارنر دی قیمت لے کے اون دے نال قیمت لگ کے روڈ دی قیمت لگ کے روڈ تو زیادہ پیچھے ہٹ جاؤ ان دی قیمت الگ ہے. جننے جناب دور چلے جاؤ گے قیمت گھٹتی جائے گی، درجے بڑھے. میرے رب نے جنت دے 100 درجے بنائے نے اور جویں دا جندے عمل ہون گے، جندے چنگے عمل ہون گے انہوں اعلیٰ درجہ، جندے اندے نال گھٹ ہون گے اندے نال تھوڑا درجہ. اللہ اکبر اللہ. اج اسی کوشش کرنے ہیں سانو کارنر دا پلاٹ ملے، قیمت پاویں ود ہوئے، چنگی جگہ لگ جائے. اور سونیا جنت دے حصول واسطے جنت دے درجے میرے رب نے بنائے نے. جے چنگا پلاٹ جنت دے اندر چاہنا ہے تو یہ عمل کریا کر، رب درجے بھی بہتر عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک فرماندے نے ان فی الجنت مئۃ درجہ، 100 درجہ اعد اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ. فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے 100 درجے نے جو اللہ نے بنائے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے دے اندر جہاد کرنے والے واسطے تیار کیتے نے. اور نبی پاک فرماتے ہیں ما بین درجتین کما بین السماء والارض، فرمایا کہ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنہ زمین تے آسمان دے درمیان فاصلہ ہے. اتنا فاصلہ اللہ نے بنایا زمین اور آسمان دے درمیان جنہ فاصلہ ہے اتنا ایک درجے دے درمیان میرے رب نے فیصلہ بنایا. اور بندے تے تہجد پڑھ کے نفل پڑھ کے فرض کا پڑھنے پڑھنے نے نوافل والیاں نیکیاں کر کے اپنے درجے بڑھوا لے، اپنے درجے بہترین جگہ تے اپنے پلاٹ جنت دے اندر نام لوا لے. آئیے ذرا دھیان کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اے زمین تے آسمان دے درمیان جنہ فاصلہ ہے انہاں اللہ نے ہر 2 درجیاں دے درمیان فاصلہ چھڑیا ہے. نبی پاک فرماندے نے وَأَعْلَلْ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. نبی پاک فرماتے
فرماتے ہیں کہ جدوں بھی تسی اللہ کو سوال کرو تے جنت الفردوس دا کریا کرو. جنت الفردوس جنت کا سب تو اعلیٰ درجہ. سوال کرو تے جنت الفردوس دا. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت الفردوس طلب کریا کرو کیونکہ جنت کا افضل ترین حصہ بہترین حصہ ہے. تے راوی عرض کرتا لوگو اس دے اوپر میرے رب کریم دا عرش جنت الفردوس تے اتے اللہ دا عرش جتھوں جنت دیاں نہراں پھٹدیاں نے. اس حدیث تو یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ دا عرش جنت الفردوس دے اوپر ہے. جنت الفردوس جنتیاں دا سب تو اعلیٰ درجہ ہے. اس واسطے جدوں بھی اللہ کو سوال کریا کرو تے جنت الفردوس دا کریا کرو. اللہ اکبر. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا ہے. آئیے ذرا اگلی حدیث سنیے نا. اللہ دے عرش دے پائے بھی نے. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے ایک یہودی ہے. انہاں دونوں دے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. ان کر کے نا یہودی کہندا ہے ساڈے موسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہے. ان کر کے نا مسلمان کہندا نہیں مسلمانوں تے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہے. بحث چلدی مسلمان نے ایک زوردار تماچا اس یہودی دے منہ تے رسید کر دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کے آ جاتا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی جی اے تہاڈا ایک ساتھی ہے انہیں میرے منہ تے تماچا زوردار رسید کر دیتا ہے. فرمایا کہ وجہ کی اپنی لڑائی دسی. فرمایا کہ انبیاء دا آپس دے اندر جناب ایک دوسرے نو بڑا چڑھا کے بیان نہ کریا کرو. آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا انہوں بلا کے یہ بات سمجھا دیتی ہے. اللہ اللہ کیا لگے کہ قیامت کا دن ہوئے گا ساری دنیا میدان محشر لگا ہوئے گا. بے ہوشی دے عالم دے اندر سارے گر جان گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انہاں دے اندر شامل ہوں گا. سب تو پہلے اللہ مینوں اٹھان گے میں اٹھ جاواں گا. میں اٹھ کے کی دیکھاں گا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عرش دے پائے دے نال کھڑے ہوئے نے. فرمایا کہ میرے علم دے اندر نہیں کہ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نو بے ہوشی تو مستثنا قرار دیتا گیا یا موسیٰ علیہ السلام پہلے اٹھن گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دس دیتا ہے. اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد ہے کہ میرے بھائیو اللہ دے عرش دے پائے نے کس کیفیت دے اندر نے یہ اسی بیان نہیں کر سکتے. آئیے ذرا اگلی بات جو میں بیان کرنا چاہنا اگلی بات جو میں بیان کرنی ہے عرش جو اللہ دے عرش میں اللہ دے فرشتیاں نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ قیامت کا دن ہوئے گا محشر کا دن ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ قیامت والے دن محشر والے دن لوگ جناب آدم کو جان گے جناب ابراہیم علیہ السلام دے کو جان گے جناب موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام دے کو جان گے. سانوں بچا لیا جائے ساڑھے واسطے کچھ کر لیا جائے. اللہ اللہ ساڑھے واسطے کچھ کیتا جائے. ہر نبی کو جواب مل جائے گا. ہر نبی جواب دے دے گا نا بنا اسی اس ہمت نہیں رکھ دے ساڑھے کلو فلاں کم ہوئے نے اونا ہے آج ساڑھے کلو انہاں دے بارے سوال کر لیا جائے. سونے آج تیری میری زندگی دی نا پتہ نہیں اسی کنے کو گناہ کرنے کنیاں کو ساڑھے کونے پاپ ہوندے نے کنیاں کو اسی غلطیاں کرنے. سوچیا کر نبیوں دے کلو حالانکہ وہ معصوم الخطا ہے انہاں نبیوں نے میدان محشر دے اندر جواب دے دینا اور جتے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم ڈوبے
یوسف تونس کل سارے اولے اٹھے آئے نبی بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شان ہے مقام ہے نبی پاک فرماتے ہیں لوگ میرے کول آ جان گے نا فانطلق فاتی تحت العرش فاقع ساجدا لربی عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم قال يا محمد ارفع راسك سل توتے واشفع تشفع واشفع تشفع فارفع راسي فأقول أمتي يا ربي نبی پاک فرماندے نے لوگ میرے کول آن گے میں اللہ دے عرش تے تھائے دے اللہ دے عرش تے سائے دے کول میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو جاواں گا عرش دے نیچے سجدہ ریز ہو جاواں گا اللہ دے حضور سجدہ کراں گا اللہ اکبر اللہ اور سجدے دے اندر پہ جاواں گا اور اللہ مینوں ایسے کلمات سکھلان گے میں اللہ دی حمد بیان کراں گا تعریف بیان کراں گا اللہ اکبر اللہ اور وہ باتاں میرے دل دے اندر اللہ ڈال دیں گے جنہاں دا مینوں حالے تک کسی بات دا انکشاف نہیں ہویا ہوئے گا نبی پاک فرماندے ہیں اسی طریقے دے مطابق پھر میں اللہ دی حمد و ثنا بیان کراں گا پھر حکم ہوئے گا اے محمد سر اٹھاؤ منگو جو کچھ منگنا چاہتے ہو سبحان اللہ منگو میرے محبوب جو منگنا چاہتے ہو اللہ دی قسم پاک پتر کلو بچے گا پتر باغ کلو بچے گا بیوی شوہر تو بچے گی شوہر بیوی تو نسے گا بیٹے بیٹے تو جدا ہون گے بھائی بھائی تو جدا ہون گے بھائی بہنا تو جدا ہون گے چٹا وڈا قیمتی رشتہ ہوئے گا میدان معاشر کے اندر دور دور نظر آ رہے ہون گے اس ویلے میرے پیغمبر تیرے حامی بن کے رکھ دے حضور سجدہ کرتے نظر آ رہے ہوں سبحان اللہ اس واسطے نہ میں سلام لایا کرنا نا پر دن حشر نو سجدہ کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا سبحان اللہ دن حشر نو سجدہ کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساری امت دے گنہگار سن گھٹ کے سینے لا لینا سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام سجدے دے اندر پہ ہوں گے اللہ فرمان گے ارفع راسک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں سوال کیجئے جو سوال کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سفارش قبول کی جائے گی میرے نبی انج کر کے جدو سجدوں سارے چکن کے آکھن گے اللہ امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی میرے نبی ہوتے امت دی پکار لان گے اللہ میری امت کو بچا لے اللہ میری امت کو بچا لے دن حشر سجدے کر کے میرے پیر نے رب کو منا لینا ساری امت دے گنہگار سنی گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر سجدے کر کے میرے پیر نے رب کو منا لینا اتھے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی سبحان اللہ اتھے کل نبیاں نے نا کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں
کل نبیاں میرے آقا نے اپنا سردار بنا لینا دن حشر سجدے کر کے میرے پیر میرا پہل منا لینا چک چک کے اٹیاں لگوے کر کے ایشان والا کون آیا سبحان اللہ سونے شیر نے اڈی سبحان اللہ نے اللہ دی قسم شیر ایڈے پیارے نے پڑھیے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی سینے ٹھنڈ پہ جاندی مسلماناں تیرا دل کیوں نہیں تڑپدا کر سبحان اللہ کر سبحان اللہ نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما دے چک چک کے ہڈیاں لگوے کر گے ایشان والا کون آیا جدو پیر میرے جناب مدرا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا حشر نو سجدے کر کے میرے پیر میرا پیر منا لینا میں تمنیا جنت بہت سونی پر اس دن اس عروج سی اس وچ جدوں میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا سبحان اللہ حشر نو سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اٹھے پاس ردائک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی سبحان اللہ پاس ردائک حوض سی جتے سونا جلوہ فروز سی جن جام کو سردا پی لینا جن جام کو سردا پی لینا ان رب نے اپنا بنا لینا سبحان اللہ سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو بنا لینا اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج دے تھلے سجدے ہو جاواں گا اپنی امت دی پکار لاواں گا اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا دھیان کیجئے اللہ رب العالمین حشر دے میدان دے اندر جس وقت کتے سایہ نہیں ہوئے گا کتے کچھ نہیں ہوئے گا کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے آئیے میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه نبی پاک نے فرمایا کہ 7 قسم دے بندے ایسے نے اس حدیث دے اندر 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دین گے اس دن سایہ دیں گے جس دن کوئی کسی قسم دا سایہ نہیں ہوئے گا کوئی جناب ہوتے سایہ نہیں ہوئے گا ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم دے اندر ہوئے گا ایک تیرے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دیں گے آئیے نا سب تو پہلا خوش نصیب بندہ ہوئے الامام العادل سبحان اللہ الامام العادل ایسا حکمران جڑا لوگاں دے اندر انصاف کر
جندہ حق ظلم جندے تے ہویا ہے یا جندی کوئی زمین کھولی گئی ہے یا جندہ کوئی قبضہ کر لیا گیا ہے یا جندے کسی نے مال ہڑپ کر لیا ہے، امام العادل اے امام جڑا اے حکمران جڑا اے رشتہ داریاں نہیں ویکھدا، دوستیاں یاریاں نہیں ویکھدا، سفارشاں نہیں ویکھدا، بلکہ فیصلہ کردا ہے تے میرٹ تے کردا ہے، حق دا فیصلہ کردا ہے، حق دا ساتھ دیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا امام، ایسا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ جو جی عرش دا سایہ چاہیے کیا؟ اے امام العادل، اندے اندر ہر وہ بندہ شامل ہے جنہوں اللہ نے کچھ نہ کچھ عہدے دیتے ہیں، پاویں وہ چیف منسٹر ہے، پاویں وہ گورنر ہے، پاویں وہ ملک دا وزیر اعظم ہے، پاویں میرے بھائی وہ محلے دا کونسلر ہی کیوں نہ ہوئے، ناظم تے چیئرمین ہی کیوں نہ ہوئے، پاویں پنچایت دا کوئی چودھری کیوں نہ ہوئے، پاویں جناب لوگاں دے درمیان گھر دے اندر کوئی فیصلہ کرن والا کیوں نہ ہوئے، جیڑا بندہ بھی انصاف کرے گا امام العادل، پاویں گھر دے اندر فیصلہ ہے، فیصلہ میرٹ تے کرے، پاویں محلے دے اندر فیصلہ ہے، پاویں فیصلہ پنچایت دا فیصلہ ہے، ایک پنڈ دا دوسرے پنڈ دے اندر فیصلہ ہے، اے نہیں کہ اسی آدھے پنڈ والیاں دی حمایت کرنی ہے، جڑا موے تے آیا اور جھوٹا کر کے ہی کرنا ہے، اے کام نہیں کردا۔ نبی پاک فرماندے نے کہ پاویں وہ بندہ پاویں علاقے دے اپنے محلے دا کونسلر ہی کیوں نہ ہوئے، اون دے کول فیصلہ تو بندے لے کے چلے جان، اے نہ ویکھے میری برادری دے اینوں میں جتانا ہے، اے دے والے فیصلہ کرنا ہے، جگر فیصلہ پاویں برادری دے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہا، پاویں آپ دے چاچے مامے دے بیٹے دے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہا، حق دا فیصلہ کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایسے بندے نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیندے نے، عرش دا سایہ مل جائے گا اس بندے نو جڑا انصاف کردا ہے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھوں تک فرما دیتا میرے بھائیو، آئیے حدیث سنیے، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، حدیث میرے پیغمبر دی زبان تو نکلی ہوئی ہے بات ہے، میرے پیغمبر اتنی دیر تک اپنی زبان کو حرکت نہیں دیندے جنی دیر تک اچھ والا رب نہیں بلاوندا۔ میرے پیغمبر نے اپنی زبان کو حرکت دیتی ہے، آئیے ذرا دھیان کرو، غور کرو، بیٹیاں دا حق کھانے والا بھی غور کرے، بیٹیاں دے نال بے انصافی کرنے والا بھی غور کرے، دو بیٹیاں دے درمیان نا انصافی کرنے والا بھی غور کرے، اپنے علاقے کے اندر غور کرے، دھیان کرو، زندگی کے اندر نا انصافی کرنے والا غور کرے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ کا ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھ لو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھ لو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریا کرو، اولاد کے درمیان انصاف کریا کرو۔ اور میرے بھائی آج جناب جے میری گل اے بھی دھیان نال سنو، جے زندگی کے اندر کوئی بندہ زمین اپنی تقسیم کرتا ہے، جنہ پتر نو دے گا انہاں ہی دھی نو دے گا، 8 کنال جگہ جناب اگر 4 بیٹے 4 بیٹیاں نے، ایک کنال سارے نوں ملے گی، اگر زندگی میں فوت ہو جاندا ہے اس کے بعد ڈبل پتر نو ملے گا، تینوں سنگل ملے گا، نصف ملے گا، اگر زندگی کے اندر تقسیم کرے گا۔ واتقوا اللہ وعدلوا، واتقوا اللہ وعدلوا، واتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، نبی پاک نے فرمایا کہ ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے۔ اچھا لگیے اور میرے بھائی جنت دے عرش دا سایہ چاہنا، رب دے عرش دا سایہ چاہنا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریا کرن، اپنے بیٹے بیٹیاں دے درمیان انصاف کریا کرن، اپنے پتروں دے درمیان انصاف کریا کرن، جن بے انصافی کرتے جائے گا عرش دے سایہ تو محروم ہو جائے گا۔ رب کائنات دے عرش دا سایہ چاہیے، میرے بھائی انصاف کرو۔ نبی پاک ایک صحابی ہے جنہوں کا نام نعمان بن بشیر ہے، ان نعمان بن بشیر ان اباہ اتا به النبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال انی
صحابی نعمان بن بشیر نبی پاک کو آیا اللہ اللہ کہنے لگا میرے ابو نے میرے واسطے میرے لے کے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے عرض کیتا سونا میں اپنے بیٹے نو ایک غلام تحفے دے اندر دے دیتا ہے میں اپنے پتر نو ایک غلام کی کیتا ہے تحفے دے وچ دے دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا غلام دیتا ہے فقال رسول اللہ اکل ولدک کہ میں دس جڑا غلام ایک پتر نو دیتا ہی ساری اولاد نو دیتے ہی ایک غلام کہنے لگا سونے ہمت نہیں سی طاقت نہیں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ارجع جے نہیں طاقت تو غلام واپس لے لے جے انو غلام دیتا ہی سارے پتراں نو غلام ایک ایک دے تاکہ انصاف ہو جائے واتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم انصاف کرو انصاف اولاد کے درمیان انصاف کرو دیتی ہے کوئی مولوی صاحب مر جانا پتہ سارے میں مر جانا مٹ جانا دنیا تو چلے جانا ختم ہو جانا ہے تو پھر پتر رات بعد چلن لگے زندگی کے اندر ہی تقسیم کر کے دیتی جانا ہاں جی یہ تقسیم نہیں انہوں ہبا کہندے نے ہبا پتراں دے تیاں دے درمیان برابر برابر تقسیم کیتا جائے گا ایتھے مرن تو بعد بھی رولے نے زندگی کے اندر بھی رولے نے واتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم جے رب کائنات تے رشتہ سارا چاہتے ہو اولاد دے درمیان انصاف اج اسی بڑیاں بڑیاں عدالتاں دے تانو تشنیع کرنے ہاں بڑے بڑے عہدیداراں دے تانو تشنیع کرنے ہاں بڑے بڑے جناب عہدیداراں نو اسی کہنے انصاف نہیں عدالتاں دے اندر انصاف نہیں مینوں دس جن نے دھی دا حق ماریا اونے کیڑا انصاف کیتا جنوں دھی دے اکھاں وچوں آنسو کڈ کے پورے باہر کڈ دتا اونے کی انصاف کیتا جن نے بیٹی دا حق ماریا اونے کی انصاف کیتا جن نے ایک پتر نوں موٹر سائیکل لا دتی تجھے کول کچھ بھی نہیں اونے کی انصاف کیتا ایک پتر کول گڈیاں نے تجھے جناب کول ٹوٹی سائیکل بھی نہیں اونے کی انصاف کیتا نبی پاک فرماتے نے اولاد دے درمیان انصاف کریا کرو نعمان بن بشیر فرمایا کہ جا اگر تیرے کول نہیں ہے یہ غلام زیادہ تیرے کول دتا ہی وہ واپس لے لے رشتہ سایہ ملنا خوش نصیباں دا معاملہ ہے میرے بھائیو جیڑا چاہندا بندہ عرش دا سایہ رب دے دے اج تو انصاف شروع کر نہ ماریا کر تی دا نہ روایا کر بہناں نو نہ آنسو گرایا کر بہناں دے نہ اپنی بہناں دے آنسو گرایا کر زمین تے نہ تی نو پو کڈیا کر رہندی نو اللہ اللہ پتہ نہیں تیری زندگی دے اندر یہ معاملات دے بعد دے اندر پتہ نہیں کی بن جانا ہے اللہ اکبر اللہ اور میرے بھائیو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعدلوا واتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم ڈر جاؤ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر عدل و انصاف حکمرانہ دا بھی کم ہے گورنراں دا بھی کم ہے جڑا جس عہدے تے ہے وہ اگر اللہ کی رضا واسطے انصاف کرے گا کل قیامت والے دن رب کائنات کے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کول ایک کیس آیا ایک جناب عدالت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کیس پیش کیتا گیا کیس کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کیا سونیا اے قبیلہ مخزوم دی ایک عورت ہے انہیں چوری کر لی ہے قریش والے بڑے پریشان سن کہ کسے طریقے ان دا جناب جرم جڑا ہے نا ان سزا نہ ملے حد نافذ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے فرمانوں نے پہلے پلاننگ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قریبی کو فرمایا کہ جاؤ جڑا نبی پاک دا صحابی اسامہ بن زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا چہیتا ہے اندے کول جاؤ کیا عورت دا جناب انج کر کے اندے کول چوری ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے کوئی حد دے اندر تخفیف کر دیتی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اسامہ کہنے سفارشی بن کے اج ساڈے ملک دا کام ہی سفارش جی ڈاکٹر کول جاؤ تو پہلے سفارش لے کے آؤ ایس ایچ او کول جاؤ تو پہلے سفارش لگ کے جاؤ
کسی گورنمنٹ ادارے دے اندر جاؤ تو پہلے سفارش لب کے آؤ، وہ میرے بھائیو شناختی کارڈ بنوانا ہے تو پہلے سفارش لب کے آؤ، فلاں کام کرنا ہے سفارشاں دے فون کرا کے جاؤ۔ اے میرے بھائیو اسلام دی یہ تعلیم نہیں، اسلام انصاف دا درس دیندا ہے۔ نبی پاک دا صحابی اسامہ بن زید نبی پاک بول گیا ہے سونیا اس عورت دی ہاتھ دے اندر تخفیف کر دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ چینج ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے فرمایا انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريف تركوه واذا سرق فيهم ضعيف۔ نبی پاک کھڑے نے اپنے صحابی کو سمجھایا، فرمایا میرے صحابی بات سن لے، پہلی امتوں دی ہلاکت کا سبب یہ چیز ہے، پہلی امتوں ہلاک اس وجہ تو ہو گئی کہ انہوں نے جڑے شریف لوگ گناہ کرتے انہوں نے حد چھڑ دیتی جاتی، جڑے کمزور لوگ اگر اس جرم کے اندر مبتلا ہو جاتے انہوں نے حد نافذ کر دیتے، انہوں دی ہلاکت کا سبب بھی یہ چیز بن گئی۔ جڑے اگلے جملے نے سونے سن لو، جملے پہ غور کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَيْنُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اسامہ کو ایک بنو قبیلہ خزیمہ کی عورت کی سفارش لے کے آیا، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی محمد کون دے بھی ہاتھ کاٹ دے دے۔ اینو کہتے ہیں انصاف، اینو کہتے ہیں عدل، اینو کہتے ہیں انصاف۔ کہ پھر ایسے انصاف کرنے والے ہیں میرا رب اپنے عرش دا سایہ نہیں۔ اللہ باتاں میرے کو بڑیاں نے۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دا، غسان علاقے دا بہت بڑا حکمران ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا آپ کے زمانے دے اندر ادھر خطرہ موجود سی کہ مسلمانوں تے حملہ کر سکتے۔ حضرت عمر نے خط لکھیا، بلکہ انہیں خط لکھیا حضرت عمر میں مسلمان ہونا چاہنا۔ خط لے کے آیا، کہنے کو پتہ نہیں کی جواب ملتا ہے کی نہیں ملتا۔ فرمایا ٹھیک ہے مسلمان ہوئے ساڑھے بھائی بن جب جلدی آئے، 500 سوار لے کے جناب جلدی دینا غسان علاقے دا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ گیا۔ بڑی شان ٹھاٹ باٹ دے نال، وقت تھوڑا ہے بس مختصر کردا جا رہا ہے، ٹھاٹ باٹ دے نال اپنے سواراں نو اور بہترین قسم دا تاج پہنیا۔ حضرت عمر نے تواضع کی تھی، مہمان نوازی کی تھی۔ ادھر حج کا موقع آ گیا، پہنچے حرم پاک دے اندر، طواف کردیا جناب ایک عربی غریب یا کمزور جیا جناب ہوندا کہندے طیبہ تے پاؤں آ گیا تے تن باندے دا قیمتی جڑا ہے نا وہ اتر گیا۔ انہیں زوردار تماچا ماریا، ان دی اکھ اس وقت انہیں طواف کے دوران کچھ نہ کیا، بعد کے اندر اپنے قبیلے کے اندر جا کے گل دسی، آئے حضرت عمر نے فرمایا کہ بلاؤ انہوں، غسان دا حکمران طلب کر لیا حضرت عمر فاروق نے۔ فرمایا ہاں بھی ہاں۔ فرمایا کہ میرے نال بدتمیزی کی تھی، انہوں اپنی گل سنائی، میرے غلطی نال ان دے تہ گل تے میرا پاؤں آ گیا اور ان دا تہ گل قیمتی سی، میں کوئی جان بوجھ کے نہیں کیتا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں کیا جناب گل سنو، یا تو انہاں سنا صفائی کرو یا اپنی حد واسطے تیار ہو جاؤ۔ کہنے لگے حد کہنے لگا اکھ دے بدلے اکھ کڈی ہو، ان دا بدلہ اکھ ہی نکالی جائے۔ فرمایا میرا پیو بھی حکمران، دادا بھی حکمران، میں جدی پشتی حکمران۔ کہنے لگا میں مسلمانی چھڑ کے میں جناب دوبارہ اپنے مذہب دے اندر چلا جاؤں۔ فرمایا کہ گل سن لے، جڑا اسلام چھڑ کے جائے وہ مرتد ہوندا ہے، مرتد دی سزا موت ہوندی ہے۔ فرمایا کہ پھر کہنے لگا کہ مینوں انج کرو ایک رات دا وقت دے دیو، ایک رات دا ویلا دے دیو سوچن۔ فرمایا ٹھیک ہے سوچ لے۔ انہیں اپنا لشکر 500 دا بندہ لیا، 500 دا 500 نکل گیا۔ اندے تو میں دسنا اے چاہنا کہ کہنے لگا کہ امیر تے غریب دا کوئی قانون میری اکھ تے اودی اکھ برابر ہے؟ فرمایا کہ یہ ہوئی تے اسلام فرق ہے، امیر اور غریب واسطے اسلام قانون اکو دیندا ہے۔ اگر کوئی امیر بھی کسی نے غریب کی اکھ نکالے گا ان کی اکھ نکالی جائے گی، کوئی ہاتھ کاٹے گا ان کا ہاتھ کاٹیا جائے گا۔ اسلام فرق نہیں کرتا۔ آج لوگ ذلیل و رسوا اس وجہ پر عدل و انصاف نہیں۔
جناب عہدیداراں واسطے قانون ہو رہے، نیایا واسطے قانون ہو رہے، انہاں نوں بچایا جا رہا ہے، نیایا نوں بچایا جا رہا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، دعا کرو اللہ سن عدل و انصاف والا حکمران دے دے۔ فرمایا کہ جڑا عدل و انصاف کرے گا اللہ انہوں کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرے گا۔ والے 9 بندے باقی نے، ایک بندہ بیان کیتا ہے، انشاءاللہ مسلسل تسلسل دے نال اگلے خطبے دے اندر باقیاں دا تذکرہ کران گے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے جو کچھ سنیا عمل کرنے دی توفیق دے اور اللہ سانو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے۔